اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج چوتھا دن ہے احتجاج کا۔ بجلی کے بھاری بھرکم جو بل آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہیں سڑکوں پر۔ مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ بھی اب تک کر چکے ہیں۔ کئی رپورٹس ایسی افسوسناک ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹر ریڈرز بھی رہائشی علاقوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ ملتان اور پشاور کے بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کی الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کے سٹاف کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے مدد مانگ لی ہے، اور اس پر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون ابھی اپنی گورنمنٹ کمپلیٹ کر گئی ہے اور پی ڈی ایم اس کا حصہ تھی، تو مولانا فضل الرحمان جن لوگوں نے مسئلہ پیدا کیا وہی ماتم کر رہے ہیں، وہ اب احتجاج کرنے والے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم اور اس وقت مسلم لیگ نون نے بجلی کے جو بل آئے ہیں ان کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف اب احتجاج کرنا ہے۔ اب یہ احتجاج کس کے خلاف ہے؟ کیا کیئر ٹیکر کے خلاف کرنے سے؟ آمنہ اگر آپ مجھے ذرا سا خطہ کلامی کرنے دیں اور آپ والی ڈیوٹی میں لے لوں صرف ایک منٹ کے لیے۔ ناظرین، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر فیاض احمد چودھری صاحب نے، ڈائریکٹر ہیں انرجی انسٹیٹیوٹ لمس یونیورسٹی کے، اور اس کے علاوہ یہ فارمر جو ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر این ٹی ڈی سی کے۔ فیاض صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ یہ بتائیے گا بہت آسان سے سوال سے شروعات کرتے ہیں کہ اس ملک میں بجلی مہنگی ہے تو کیوں ہے؟ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا کتنا جو ہے وہ ہے حصہ ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ معاملہ جو ہے مسئلہ شروع کب ہوا اور کیسے ہوا؟ تو ایک ہی سوال میں نے آپ سے 3-4 چیزیں پوچھ لی۔ جی یہ شروع تو ہوا جب ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ کے سلسلے میں اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے چلے، تو جب ہم نے 2013-14 میں اپنا پروکیورمنٹ شروع کی، اپنی جنریشن کی، تو اس میں ہم نے کسی اپنا انٹیگریٹڈ پلان ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے، سپلائی کتنی ہے، اور پھر اس کے حساب سے ٹیکنالوجی سلیکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ملک میں جو کبھی 90s میں تو ماسٹر پلان بنا تھا، لیکن اس کے بعد کبھی ہمارے یہ بنا نہیں۔ اچھا، جس وجہ سے ہم ڈیمانڈ سے ہم نے ذرا زیادہ کیپیسٹی کے کانٹریکٹس کر لیے، اور جس وجہ سے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2016-17 میں نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم یہ کیپیسٹی ٹریپ میں پھنس جائیں گے، کیونکہ یہ فائنینشیل ٹریپ ہوگا، کیونکہ ہم نے جس حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ اپنی جنریشن لگانی ہوتی اسی مطابق، اور ہم نے زیادہ تر وہ بیس لوڈ پلاٹ لیے جو کہ اس وقت وہ امپورٹڈ فیول کے بیس پہ بھی تھے، کیونکہ ہماری جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ تھی خرکول کی وہ ذرا تھوڑی بعد میں تھی۔ تو معاملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت یہ مجھے تو کم از کم دن کی روشنی کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ 2017 میں میری سٹیٹمنٹ بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ جی، آپ کا مضمون بھی میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، میں خطہ کلامی کروں، مضمون بھی میں نے پڑھا تھا، آپ نے غالباً کسی انگریزی اخبار میں لکھا تھا اس چیز کے بارے میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی ٹریپ کی بات آپ کو سن 2016-17 میں نظر آ گئی، اور آپ مجھے یاد ہے کہ غالباً 13-14 میں آپ تو این ڈی ٹی سی کے ایک اہم عہدیدار تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے غالباً، تو جب اور وہ دور تھا نواز شریف صاحب کا دور تھا، نون لیگ کا دور تھا، تو عوامی زبان میں سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ جو ہے نون لیگ کی حکومت نے، جو میری سمجھ میں آیا آپ کی گفتگو سے، کہ ان کی ذمہ داری انہوں نے بلا سوچے سمجھے جو ہے پلاننگ کے بغیر اس طرح کے انہوں نے بجلی گھر لگا دیے؟ کیا یہ صحیح ہے جو الزام ان پہ لگایا جاتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں قدرے وہ دیکھیے پلانٹس تو ہمارے لوڈ شیڈنگ پلانٹ ہم نے لگانے تھے، میں نہیں کہتا کہ پلانٹ نہیں چاہیے تھے، لیکن کیا اتنے سے زیادہ چاہیے تھے؟ یہ سوال ہے کہ میں نے اس وقت بھی یہ باتیں یاد ہیں کہ ہم نے 70 سال میں ہم 20,000 تک پہنچے ہیں، 70 سال میں، اور ہم نے ابھی آج ہماری 41 یا 42 انسٹالڈ کیپیسٹی این ٹی ڈی سی کی، تو یہ اتنے 5-4 سال میں کیا ہماری ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم 20,000 اور لگا رہے ہیں؟ اور وہ 20,000 ہم نے لگا دیا۔ تو اسی کو تھا کہ ہم، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کام جلدی میں کرتے ہیں تو ایکسپینسو پاور پلانٹ ہم نے لگائے ہیں، جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ کے ساتھ کسی کمپیٹیٹو پرائسز کو ہم نے زیادہ فالو نہیں کیا، جس وجہ سے ہماری کاسٹ بھی بڑھ گئی۔ اب 2-3 مسائل ہو گئے، ایک تو آپ کی ایک تو کیپیسٹی زیادہ لگ گئی، جتنی ہمیں چاہیے تھی اس سے زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے اس کو جو شروع میں پلانٹ لگائے وہ جلدی میں کہ بھی رات دن کام ہو رہا ہے، اور حالانکہ ٹرانسمیشن بھی نہیں بن پائی اتنی جلدی، تو وہ ہم نے جو ہے امپورٹڈ فیول بیسڈ لگا دیے کیونکہ جلدی تھی۔
अच्छा, तीसरा हमने काम किया और वो बेस लोड लगा दिया। अगर हमको पीकिंग का काम करते, जैसे ये हमने हवेली बात, अच्छा ये जो RLNG प्लांट्स है, ये इंटरनेशनल फ्यूल, आपको पता ही नहीं है कि आपके डॉलर का क्या बनेगा जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ना हो। तो वो मैं समझता हूँ कि अब हमारे रेगुलेटर को भी, उसको भी प्रोसेस पता था कि ये किस प्रोसेस के तहत होना चाहिए। तो वहां भी एक बड़ा क्विकली की तरह काम नहीं किया। एक हमारे आम व्यूअर के लिए समझाइए कि जो हम बिल दे रहे हैं उसमें कैपेसिटी पेमेंट का कितना हिस्सा है, कितने फीसद जो कैपेसिटी पेमेंट है? जी तकरीबन 70%। अब फ्यूल तो हमने बेहतर, क्योंकि हमारा इंडिजिनस फ्यूल हर को सस्ता है, ठीक है, और जो इंपोर्ट हमने वो बाकी, क्योंकि हमारे पास हाइड्रो है, न्यूक्लियर लग गई है, तो फ्यूल के केस में तो हमने बहुत तीर मार लिए, फ्यूल हमने कम कर लिया, लेकिन क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं इसको इस अंदाज से समझाता हूँ कि आपने अगर एक बस ले ली है जिसमें सवारी आपको पता है कि 40 बैठ जाएगी 50 की जगह, तो मेरा अच्छा मुनासिब सा टायर रख के मैं इससे कमाई कर सकता हूँ। अगर सवारी आपकी अभी बड़ी नहीं है और बस आपने दूसरी भी ले ली, उसकी भी लीज कर देनी है, तीसरी ले ली उसकी भी, तो ये ओवरऑल कैपेसिटी पेमेंट या लीज पेमेंट, जिसको हम पे का कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो ये हमारा बहुत ज्यादा पोर्शन बढ़ गया, तो यूटिलाइजेशन उसकी बहुत कम है। तो यानी कि हम इस्तेमाल करें ना करें, ऐसे बिजली घर लग गए कि बेशक उसमें बिजली पैदा ना हो रही हो क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें पैसे देने, और वो पैसे जो है अवाम से वसूल किए जा रहे हैं, यही है ना सूरत हाल? तो के हुक्मरानों की नालायकी की सजा जो है वो अवाम को मिल रही है। टैक्सेस भी ऐड ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।